السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 17 ہے۔ اسباب غنا ہم نے 15 سن لیے اور اسباب فقر ہم نے 12 سن لیے ہیں۔ سبب فقر نمبر 13 بھی ایک بڑا سبب ہے فقر کا۔ اس کو باب الفقر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فقر کا دروازہ۔ یہ اگر دروازہ کھل جائے تو فقر کی بہت ساری صورتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سبب ہے بھی بالکل سادہ۔ ہم نے پچھلے اسباب میں ایک سبب سنا تھا، مخلوق سے امید رکھنا، کہ آپ جس شخص سے امید رکھیں گے اس کے محتاج ہوں گے، تو امید کسی مخلوق سے نہیں رکھنی ہوتی، امید رکھنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سن چکے ہیں ہم۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ سبب بھی ہے۔ سبب فقر نمبر 13 ہے مخلوق سے سوال کرنا۔ مخلوق کی تعریف ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ امید بھی کسی سے نہیں رکھنی اور سوال بھی کسی سے نہیں کرنا، مانگنا نہیں ہے کسی سے۔ جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے دروازہ کھولیں گے۔ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے باہر، ٹریفک سگنلز کے باہر پہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ مانگتے رہیں گے محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ ضرورتیں بتانا لوگوں کو اور سوال کرنا تو کبھی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کہنا کہ ذرا اپنا موبائل دینا، ایک کال کرنی ہے، یا میں اپنا پین بھول کر آ گیا ہوں، پین دینا، کچھ لکھنا ہے، یا مجھے موٹر سائیکل دینا یا گاڑی دینا، کہیں جانا ہے۔ یہ بھی سوال ہے۔ لفٹ مانگنا بھی ایک سوال ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، ضرورت پڑ جائے اور سوال کرنا پڑے، مثلاً کسی سے گاڑی یا موبائل مانگنا پڑ جائے، تو اس کو معاملہ بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے موٹر سائیکل لی اور 100 روپے کا پیٹرول استعمال کیا، تو واپس کرتے وقت اس کو 150 کا پیٹرول ڈلوا دیں۔ تو آپ نے کچھ لیا اور کچھ دیا، تو یہ ہو گیا معاملہ۔ اس سے سوال کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ کسی سے موبائل لیا کال کرنے کے لیے، تو جتنے کی کال کی اس سے کچھ زیادہ کا بیلنس ڈلوا دیا۔ اس سے بھی آپ سوال کی نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ دے سکیں، تو دیتے ہوئے اسے ایک اچھا جملہ بول دیں، شکریہ، جزاک اللہ، دعا دے دیں دل سے۔ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ قرض لینا جائز ہے، لیکن حتی الامکان نہ لیا جائے، حفاظت کی جائے اپنی۔ لیکن اگر مجبوری میں قرض لے لیا جائے تو قرض سوال نہیں ہے، قرض معاملہ ہے۔ واپسی میں کچھ بڑھا کر دے دیں، لیکن پہلے سے طے مت کریں۔ جیسے 10,000 قرض لیا آپ نے کسی سے، تو جب واپس کریں تو 10,200 دے دیں، طے کیے بغیر، ورنہ تو سود ہو جائے گا۔ اگر طے نہیں کیا اور 200 اوپر بڑھا کر دے دیے، تو یہ 200 اوپر دینا سنت ہے، اور اگلے کے لیے وہ 200 اوپر لینا بہت مبارک ہے، اگر دینے والے نے سنت سمجھ کر دیا ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے سوالات سے بچنا، ہر قسم کے، کبھی مجبوری میں کرنا پڑ جائے تو معاملہ بنائیں۔ مارکیٹ میں کبھی سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی سے اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے کسی کو کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اس کو بھی معاملہ بنائیں۔ اگر کسی نے آپ کا کوئی کام نکلوایا یا آپ کا کچھ کام آگے بڑھوایا، آپ کی سپورٹ کی، آپ اس کو کیا دیں گے، آپ سوچیں، تاکہ کہیں یہ سوال نہ بن جائے۔
یہ خود سے سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال بھی اپنے اندر نحوست رکھتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے کہنا یہ سوال نہیں۔ کسی کو آپ نے سودا بیچا اور بولا پیسے دو، یہ سوال نہیں ہے۔ یا کوئی ملازم رکھا اور اس سے کام کاج کرانا، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال سے بچنا، سوال نہ کرنا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور سوال کرنا فقر کا دروازہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں مختلف قسم کے سوالوں سے، تاکہ یہ دروازہ نہ کھل جائے فقر کا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔